پاکستان میں بارشوں کا چوتھا سپیل جاری ہے اور پہلی جو بارش ہوئی ہے شدید قسم کی تقریباً آدھے پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں پنجاب کے سارے علاقے اور کے بہت سارے علاقوں میں ہوئی ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کن لوگوں کا جو کہ شمالی علاقوں میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جو ناران کاغان والے یا بابو سر ٹاپ علاقے والے، وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور لینڈ سلائیڈنگ بھی پتھروں والے جو پہاڑ ہیں وہاں پر ہوئی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو چند لوگوں کا فائدہ بھی ہو گیا، جیسے کہ ان صاحب کو مچھلی مل گئی اور وہ بھی اتنی بڑی، تو بڑے خوش ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، حیرانگی کی بات یہ دیکھیے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو پاش ایریا ہیں، جن میں ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن وغیرہ کے علاقے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک دریائے سواں کے نالے نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور جو اپنے بھی نالے بنے ہوئے ہیں ڈی ایچ اے وغیرہ میں، ان سے بھی کتنا زیادہ جانی نقصان ہوا، جن میں ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تو ایک بندہ جس کا سہارا یہ ڈبہ ہی تھا، سزوکی کیری باکس، وہ بارش میں کیسے بہہ گیا اور وہ اپنے بہتے ہوئے ڈبے کو دیکھتا رہا اور وہ نالے کی نظر ہو گیا، نالا اس کو کہاں کہاں لے کے جاتا رہا۔ تو ناظرین، بڑے بڑے اس قسم کے نقصانات نے بہت ہی دل دکھا دیا ہے۔ گو کہ بارش تو رحمت ہوتی ہے، اللہ کا احسان ہو گیا کہ پاکستان میں پانی کی کمی تو پوری ہو گئی، ڈیموں میں ہر جگہ پر، لیکن اگر جو مناظر دیکھ رہے ہیں، اب یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، ایک گلی کا مناظر ہمیں ایک خاتون دکھا رہی ہیں، اور دائیں طرف جو ہے وہ بھی اسلام آباد کا ہی ایک منظر دکھا رہے ہیں۔ یہ سید پور کا علاقہ ہے اور بائیں طرف راولپنڈی کی ایک گلی۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ کس قدر شدید بارش ہوئی، اور یہاں ٹورسٹ کی اگر آپ وین دیکھیے تو کیسے لینڈ سلائیڈنگ کی نظر ہوئی، اور بہت سارے ابھی تو اموات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ اسلام آباد کے دیکھیں، یہ سید پور کا علاقہ، تو ایسے گاڑیوں کو بہا کے لے کے آ گیا۔ یہ وہی باکس ہے جو بہہ کے آیا تھا، اور جوں یہ بہہ کے جاتا رہا، اس کی ویڈیو بنتی رہی اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ پھر یہاں پر یہ دیکھیے کیسے گھروں کی دیواریں گر گئیں اور زمین کی کٹاؤ ہوتے رہے، درخت بھی گرتے رہے، یہ سب لوگ مناظر دیکھتے رہے۔ دوسری طرف اگر آپ شمالی علاقہ جات میں دیکھیں تو اس قدر کیچڑ اور سلپری کے گاڑیاں اتنی برے طریقے سے پھنس گئی کہ لوگوں کی تو وہ جو پکنک بنانے نکلے تھے وہ تو ساری المیے میں بدل گئی۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے لیفٹ سائڈ پہ کہ کس طریقے سے نالے بہہ رہے ہیں اور گاڑیاں ایسے، مطلب یہ ہے کہ چلتی رہی ہیں نالوں میں۔ اب یہ بھی دیکھ لیے کسی کی گاڑی دائیں طرف، یہ کے کا علاقہ ہے، اور وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی ٹورسٹ کی گاڑی ہے جو کہ لینڈ سلائیڈنگ سے ہوتے ہوئے ایسی پھنس گئی مٹی میں کہ آپ اس کو کھود کے نکالنا پڑ رہا ہے۔ یہ اسی باکس کی ایک اور جو لیفٹ سائڈ پہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ کیری باکس چلتا رہا، اور کتنی دور جا کے جہاں پر نالا بند ہوتا ہے وہاں پر جا کر اس کو روکا گیا تھا۔ یہاں پر ایک برج کے منظر دیکھیے کہ جو کہ ایک محلے کے ہی ایک علاقے کو دوسرے سے ملاتا ہے، اور یہ بعد میں کولیپس ہو گیا اور یہ پانی میں گر گیا تھا۔ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں تو یہ کوئی دریا نہیں، کوئی نالا نہیں، یہاں پر بھی کتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کوئی جی ٹی روڈ کا ایریا نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک طرف روڈ ہے اور ہائی وے ہے، اور لیفٹ سائڈ پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت، کتنے اس میں مسافر ہوں گے، اس میں 24 سے بھی زیادہ مسافر بیٹھتے ہیں، اور جو کہ پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اب ایسے لوگوں سے بندہ کیا کہے کہ بارشوں کے ان سپیل میں، جبکہ محکمہ موسمیات کی بھی پیشن گوئی تھی اور سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، ایسے موسموں میں ایسی علاقوں میں نہیں جانا چاہیے، گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ جب شہروں کے اندر یہ حالات ہیں تو وہ تو ہے ہی، مطلب کچے کئی جگہ پر راستے ہیں، اور سب سے بڑا ایشو لینڈ سلائیڈنگ کا ہے۔ روڈ پہ پانی سے آپ پیچھے ہو کے کھڑے بھی ہو جائیں تو جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے بہہ کے آ جاتا ہے پہاڑ کا پہاڑ۔ یہ کسی کا گھر دیکھیے، یہاں پر دیکھ لیں کہ 5-6 فٹ پانی کھڑا رہا ہے، اور ان کے فرنیچر کا سارا کیا حشر ہو گیا۔ یہ کسی کا ڈرائنگ روم ہوگا جو کہ بڑی مشکل سے لوگوں نے بنایا ہوگا۔ یہاں بھی دیکھیے نالے میں پھنسے ہوئے لوگ کس طریقے سے بچ رہے ہیں، کسی کی مہران گاڑی بڑی مشکل سے بچائی۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی اسلام آباد کے منظر دیکھ لیجئے، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں پر کسی نالے میں سے یہ گاڑیاں گزری ہیں، جبکہ مین ہائی ویز ہیں، اور یہاں پر کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ اتنا پانی بھی آ سکتا ہے۔ گرے ہوئے گھر، گری ہوئی دیواریں، یہ بحریہ ٹاؤن فیز 7 کے جو گارڈن سٹی کے قریب ہے، یہ بھی علاقے دیکھ لیجئے، بندہ کیا کہے۔ نئی گاڑیاں جن کے اوپر لوگ
خراش لگنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کس طریقے سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں اور کتنی کھائیوں میں جا کے گری بندوں سمیت میں۔ KPK کے لوگوں کی جو ہے وہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ فلڈ آئے تو اس میں لکڑیاں بہہ کے آئیں، جیسے لیفٹ سائیڈ میں وہ لکڑیاں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، اور راجہ بازار جو کہ مین ہب ہے راولپنڈی کا، شاپنگ کا، ہر قسم کی شاپنگ کے لیے، وہاں کے یہ منظر دیکھ لیجئے۔ یہ گیٹ کا اندرونی حصہ اور گیٹ کے باہر بھی دیکھ لیجئے، کسی کا گھر ہے، اور دائیں طرف بھی جو ہے وہ لاشوں کی تلاش جاری ہے، اور لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے نکالے گئے۔ گاڑیوں کا حشر دیکھ لیں، یہ قیمتی لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں، اور ان کا حشر دیکھ لیں، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے ناظرین۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کرنل صاحب نکلے بیٹی کو لے کے اور ان کی گاڑی بہہ گئی تو کیا ایک دن یونیورسٹی سے چھٹی کر لیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہو تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن کو آپ اس طریقے سے ملیہ میٹ ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کا حشر دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں سڑک کافی حد تک گر چکی ہے اور باقی بھی گرنے کو تیار ہے، جس کا کٹاؤ کافی ہو چکا ہے۔ ناظرین یہاں بھی دیکھ لیجئے، اسلام آباد کا علاقہ ہی ہے، اچھے اچھے گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ جو منظر ہے یہ سب سے زیادہ خوفناک منظر ہے کہ جس میں آپ لینڈ سلائیڈنگ دیکھ رہے ہیں اور پتھر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ کیچڑ نہیں ہے، سمپل مٹی بھی نہیں ہے، جبکہ اس مٹی میں پتھر بھی شامل ہیں۔ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور کون سی گاڑی ہے جو ان پتھروں کا جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ پتھر بھی گاڑی کو لگتے رہے، اور گاڑیاں کس طریقے سے، ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے، جو فائنل رپورٹ آئے گی وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ دائیں طرف بھی ایک منظر دیکھ لیجئے، یہ جہلم شہر کے ایک مین بازار کا منظر ہے، جہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ بازار پورے کے پورے ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار کتنے یہاں پر برباد ہوئے، اس سے ابھی اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ خیر کرے۔ ناظرین یہ دیکھیے جی، ایک خوبصورت منظر پانی کھولنے کا۔ یہ منگلا ڈیم سے جب دروازے کھولے گئے کچھ پانی نکالنے کے لیے، تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں، اور یہاں پر یہ سامنے دیوار آتی ہے، اور یہ راول ڈیم کا منظر ہے، جب راول ڈیم سے پانی کھولا گیا تو اس کے یہ مناظر ہیں۔ ناظرین دریائے سواں بھی خوب بہا، اس بار اتنا زیادہ اس میں پانی تھا کہ دریائے سندھ میں بھی خوب پانی چلا گیا ہوگا۔ آپ میں سے شاید لوگوں کو کسی کو معلوم ہوگا یا نہیں، آپ بھی چیک کر لیجئے دریائے سواں کہاں جا کے گرتا ہے۔ جی یہ دریائے سندھ میں میاں والی کے قریب جا کر یہ دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے، بہت لمبا اس کا سفر ہے۔ لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں تو بابو سر ٹاپ ہے، رائٹ سائیڈ پہ راول ڈیم کے دروازے ہیں۔ بابو سر ٹاپ پہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر تو زیادہ جو ہے وہ وزٹرز ہی جاتے ہیں، جو ٹورسٹ جاتے ہیں، ان کا حشر دیکھ لیجئے۔ یہ اسلام آباد کا بھی دیکھ لیجئے کہ کس قدر جو ہے وہ مٹی کا پانی، پہاڑوں کا سرخ پہاڑوں کی مٹی کا پانی کس طریقے سے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ راول ڈیم بھی دیکھیں تو اس کی سطح بھی کتنی بلند ہو چکی ہے، اگر یہ دروازے نہ کھولتے تو شاید یہ بھی خطرناک ہو جاتا۔ تو بارشوں نے کافی تباہی مچائی ہے۔ یہ جو آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بہرام پل ہے میرپور کا، یہ میرپور میں بنا ہوا ہے، بیچ کا اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، اب یہ بھی ڈیم اس کو کور کر رہا ہے اور کافی حد تک پانی اوپر آ جاتا ہے۔ دائیں طرف بحریہ ٹاؤن ہے، یہ برج کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا کہ اب پانی اتنا زیادہ آ گیا کہ اس کام کو روکنا پڑ گیا۔ یہ ڈیم کی صورتحال ہے کل کی، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیم میں پانی کتنا بھرا جا چکا ہے، تقریباً لیٹ سے کہ 40 فٹ کی گنجائش ڈیم میں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد ڈیم خطرناک حد تک بھر جائے گا، جو کہ خطرے کا وہ ہوتا ہے، ڈیم میں اتنا پانی بھرا جا چکا ہے۔ لوگوں کے گھر آپ گرتے ہوئے دیکھ لیں، گاڑیاں بہتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، نالا، راجہ بازار کے منظر، یہ سارے بڑے خوفناک منظر ہیں۔ اور لوگوں کے کس قدر جو کہ کاروبار ہیں یہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہوگا۔ اور DHA5 اسلام آباد کے نالے دیکھیے سڑکوں کے بیچ میں جو بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا، بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ پل پاکستان کا خوبصورت ترین پل ہے، جب یہ پل مکمل ہو جائے گا تو یہ ٹورسٹ کے لیے بڑا اچھا ہوگا، اور اس پر ٹریفک جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگے گی چلتے ہوئے۔ ڈیم کے یہ بیچ میں تھوڑا سا ایک ایریا رہ گیا ہے جہاں ہمیشہ پانی رہتا ہے، تو یہاں پر شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یو شیپ کا پل بنایا جائے گا، امبریلا ٹائپ کا، تو اس قسم کا کوئی شاید کوریج کی جائے گی، کیونکہ نارمل یہ پل نہیں بن سکتا، سارا سال یہاں پر اتنا پانی رہتا ہے کہ پانی کو روک نہیں سکتے۔ DHA5 میں بہت نقصان ہوا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ پوش ایریا میں رہتے ہیں، مہنگی ایریا میں، تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا بارش سے بھی یا کسی قسم کے بھی، اور تو یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔
اللہ کی طرف سے اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، کتنے بھی خطرناک علاقے ہوں تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک یہ بات رہی کہ انسان یہ سمجھے کہ اس علاقے میں محفوظ ہوں، تو وہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے تو کسی کی مہران گاڑی یہاں پر انہوں نے روکی ہے یا پکڑی ہے یا پانی اترا ہے تو رک گئی، آ کے بڑے بڑے پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے کہاں ممکن ہے۔ اب وہ پتھر جو ہے وہ سڑک کے بیچ میں آئے ہوئے تھے جو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں دریائے سواں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی دریا ہے، ورنہ عام دنوں میں نالے کی طرح اس میں پانی ہوتا ہے، جیسے ایک چھوٹی سی نالی ہوتی ہے، لیکن ان دنوں اتنا بھرا کہ اس نے بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ اتنی گاڑی لوگوں کی ڈوبی، گاڑی لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں دنیا میں مہنگی ترین ہیں، 50 لاکھ کروڑوں میں ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں ایسے بہہ گئی ہیں کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے، موٹر بائک بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ محفوظ یہ رکھے۔